الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر حضرت انسان کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، تو انسان کا اس کائنات کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر انسانوں کے خسارے کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے مجھے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اس کائنات کے اندر جتنے انسان آئے ہیں سب کے سب خسارے اور نقصان کے اندر ہیں۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب میدان محشر لگے گا، تمام انسان اللہ رب العزت کی دربار میں جمع ہوں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی عمر کہاں فنا کی ہے۔ عمر کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہوگا، عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ آج ہم کو اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، آج ہم گناہوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، گانے سن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آج نہیں سوچتے کہ ہم نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، آج ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ انسانوں نے سمجھ شاید یہ لیا ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا ہے، آخرت کا کوئی حساب ہے ہی نہیں۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، کہ زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ رب العزت پوچھیں گے اے انسان، ہم نے تجھے جوانی عطا کی تھی، جوانی کے اندر تو اللہ کی عبادت بھی کر سکتا تھا، جوانی کے اندر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، تو ہم یہ طاقت اگر چاہیں تو قرآن پڑھنے میں خرچ کر دیں، اگر چاہیں تو نماز پڑھنے میں خرچ کر دیں، اگر چاہیں تو روزہ رکھنے میں خرچ کر دیں، اگر چاہیں تو یہ طاقت نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیں، اور اگر انسان چاہے تو اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کی طاقت کو گناہوں کے اندر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ خبردار اے انسانوں، کل قیامت کے دن ہم سب لوگوں نے اپنی جوانی کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے جوانی عطا کی تھی، تو جوانی کے اندر تو کیا میری عبادت کر کے آیا ہے، یا جوانی کے اندر تو نے گناہ کیا ہے؟ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج سر پر ہوگا، تپش شدید ہوگی، لوگ گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت جو نوجوان ہیں جنہوں نے جوانی کی حالت میں اللہ رب العزت کی عبادت فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ سامعین محترم، ہم نے زندگی کے ایک ایک منٹ کا بھی حساب دینا ہے۔ ہم نے جوانی کی جو ہمارے اوپر بہاریں آئی ہیں، یہ جو طاقت آئی ہے، یہ طاقت کہاں خرچ ہوئی ہے، ہم نے اس کا بھی حساب دینا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن مالہ این اکتسبہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے مال کے بارے میں بھی حساب کیا جائے گا کہ تو نے مال کمایا کہاں سے تھا۔ کیا تو اپنی رقم کو سود پر دے کر بڑھاتا رہا ہے؟ کیا تو نے چوری کی ہے؟ کیا تو نے ڈکیٹی کی ہے؟ کسی سے مال غصب کیا ہے؟ یا کسی کے مال میں تو نے خیانت کی ہے؟ یا حلال طریقے سے کمایا ہے؟ مزدوری کر کے پیسے لیے ہیں، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے؟ کل قیامت کے دن ایک ایک روپیے کا اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے حساب دینا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن مالہ این اکتسبہ، کہ تو نے مال کہاں سے کمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وفیما انفقا، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال خرچ کہاں پر کیا؟ آج اللہ رب العزت نے اگر ہم کو مال دیا ہے تو ہم اس کو دین کے کاموں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس مال کو گناہوں کے کاموں میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اے انسانو، ہم نے قیامت کے دن جہاں پر پیسہ خرچ کیا ہے ایک ایک ٹکے کا اللہ رب العزت کو ہم نے حساب دینا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے پیسوں سے مسجد بنا سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے پیسوں سے مدرسہ بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اپنے پیسوں سے لوگوں کو صدقہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو خرچ دے سکتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو اس پیسوں کو گناہوں کے کاموں میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ہم نے مال کمایا کہاں سے ہے یہ بھی اللہ کو حساب دینا ہے، اور ہم نے مال خرچ کہاں پر کیا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کو ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پانچواں سوال یہ ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے تمہیں علم دیا تھا اس پر عمل کیا؟ سامعین محترم، یہ سوال صرف علماء سے نہیں کیا جائے گا بلکہ عوام الناس سے بھی یہ سوال کیا جائے گا۔ ہر وہ مسائل جن کو عوام جانتی ہے اور اس پر عمل نہیں کرتی، مثلا تمام لوگ اس کائنات کے جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو کل قیامت کے دن اس کا تمام لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم پر روزہ فرض ہے، آج علماء بھی جانتے ہیں روزہ فرض ہے، عوام الناس بھی جانتی ہے کہ ہم پر روزہ فرض ہے، لیکن روزہ رکھتے نہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بھی صرف علماء نے حساب نہیں دینا بلکہ عوام الناس نے بھی حساب دینا ہے۔ سامعین محترم، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ صرف علماء کے پاس ہے، جو مسائل صرف علماء کو یاد ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے ہاں بھی تو لوگوں کو واعظ کرتا تھا نماز پڑھا کرو، خود نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کو واعظ کرتا تھا روزہ رکھا کرو لیکن تو خود روزہ نہیں رکھتا تھا، لوگوں کو واعظ کرتا تھا زکوٰۃ ادا کیا کرو لیکن تو خود زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، لوگوں کو تو واعظ کرتا تھا صدقہ خیرات کرو لیکن تو خود صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا۔ اگر عالم ہے، ان کو مسائل کا علم ہے، لوگوں کو بتاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اپنے علم کے بارے میں اللہ رب العزت کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ سامعین محترم، میں صرف خلاصہ ان 5 باتوں کا آخر میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی زندگی کہاں پر خرچ کی۔ یاد رکھو آج ہم دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پوچھیں گے ہاں بھی تو نے گناہ کیا تھا، اگر انسان نے انکار کر دیا، اللہ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم، کل قیامت کے دن میں تمہارے منہ پر مہر لگا دوں گا، پھر تمہارے ہاتھ گواہیاں دیں گے، ہاتھ گواہیاں دیں گے کہ ہم نے چوری کی تھی، پاؤں گواہیاں دیں گے کہ ہم زنا کی طرف چل کر گئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کا بھی حساب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اس کا بھی حساب دینا ہے، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا اس کا بھی اللہ رب العزت کو ہم نے حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔